ہمارے ارتھ میں خشک حصے کے مقابلے پانی سب سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا کا پانی 5 بڑے سمندروں پر مشتمل ہے، جس میں سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشن ہے۔ یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سمندر کے سینٹر سے آج تک کوئی انسان بھی نہ گزرا ہو۔ پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ اگر 5 چاند پیسیفک اوشن میں رکھ دیے جائیں تب بھی جگہ باقی رہے گی۔ پوری دنیا میں ان سمندروں کا پھیلاؤ 168 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ خشک حصہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سمندر اتنے بڑے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سمندروں میں گم ہو جائے تو اس شخص کا بچ جانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے شخص کی بات کریں گے جس نے پیسیفک اوشن میں ایک دن نہیں بلکہ پورے 438 دن ایک چھوٹی سی بوٹ پر گزار دیے۔ کور ٹو فیکٹس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید معزز ناظرین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ جوز الورڈا الورنگا نامی یہ شخص 17 نومبر 2012 کی صبح اپنے ایک ساتھی کے ساتھ میکسیکو سٹی کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور فشنگ کرنے گیا تھا۔ جوز الورڈا ایک قابل مچھوارہ تھا اور ساتھ موجود اس کا ساتھی اتنا زیادہ ایکسپرٹ نہیں تھا۔ جوز اور اس کا ساتھی ایک چھوٹی 7 فٹ کی بوٹ پر ایک دن کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ فشنگ کرنے نکلے تھے۔ جوز کے مطابق انہوں نے سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزارنے تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ 30 گھنٹے 438 دن میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جوز اور اس کے ساتھی نے کئی گھنٹے سمندر میں فشنگ کی، لیکن اچانک اس پیسیفک اوشن میں بڑی بڑی لہروں نے ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ موسم کی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے جوز نے اپنی بوٹ کا رخ کنارے کی طرف کیا، لیکن طوفان اپنی پوری طاقت سے ان کی بوٹ گہرے سمندر کی طرف دھکیل رہا تھا۔ طوفان کی شدت کی وجہ سے جوز اور ان کی بوٹ ساحلی کنارے سے مزید دور ہو چکی تھی۔ اب یہ فاصلہ 120 کلومیٹر کی دوری کے بجائے کئی ہزار کلومیٹر دور ہو چکا تھا، لیکن جوز نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اپنی بوٹ کو کئی گھنٹے تک چلاتا رہا اور ریڈیو سے سگنل بھی بھیجتا رہا۔ آخرکار قسمت ان پر ذرا بھی مہربان نہیں تھی۔ ان کی بوٹ ساحل سے کئی کلومیٹر پہلے ہی خراب ہو چکی تھی۔ بوٹ خراب ہونے کی صورت میں جوز اور ان کی بوٹ طوفان میں پھنستی چلی گئی۔ یہ بوٹ اب ساحلی کنارے سے بہت دور جا چکی تھی، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ جوز یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اب ان کا بچنا ممکن نہیں، کیونکہ ان کے پاس موجود ریڈیو بھی خراب ہو چکا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کلر گن شٹ تھی جس سے آس پاس سے گزرنے والے جہازوں کو سگنل دیا جا سکتا۔ جوز الورڈا اور اس کے ساتھی کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب جب تک کنارہ نہیں مل جاتا انہیں اسی بوٹ پر وقت گزارنا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کھانے کا ایک دن کا ہی سامان لائے تھے۔ اب زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس موجود کچی مچھلیاں ہی تھیں۔ انہوں نے ان کچی مچھلیوں کو کھانا شروع کر دیا اور پینے کے لیے بارش کا پانی استعمال کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بارش کا پانی نہ ہونے کی وجہ سے کچھوے کا شکار کیا اور اس کے خون سے پانی کی پیاس بجھائی۔ کچھ منٹ گزرنے کے بعد جوز الورڈا کے ساتھی نے ان کچی مچھلیوں کو کھانے سے انکار کر دیا اور اس نے بھوکے رہنے کو ترجیح دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوز الورڈا کے ساتھی نے دم توڑ دیا۔ جوز الورڈا کے مطابق اس نے اپنے ساتھی کو سمندر میں پھینک دیا، کیونکہ اب انہیں 6 ماہ سے زیادہ سمندر میں ہو چکے تھے، لیکن کنارہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جوز اب اپنی بوٹ پر تنہا رہ گیا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کے لیے مچھلیوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ پرندوں کا بھی شکار کیا۔ جوز الورڈا نے اپنی پیاس بارش کے پانی اور کچھوے کے خون سے بجھائی۔ اگر یہ دونوں بھی چیزیں نہ ہوتیں تو جوز اپنے یورین سے اپنی پیاس بجھایا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب جوز الورڈا کو سمندر میں اپنی بوٹ کے ساتھ 438 دن ہو چکے تھے۔ اب کچھ ہی ٹائم بعد جوز الورڈا کو دور سے پہاڑ نما آئی لینڈ نظر آیا، جہاں زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ جب بوٹ آئی لینڈ کے زیادہ قریب آئی تو جوز الورڈا نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اس آئی لینڈ کے کنارے کی طرف گیا، اور جیسے ہی آئی لینڈ کے کنارے کی طرف پہنچا تو اٹھنے کے بعد فوراً سے ہی زمین پر گر پڑا۔ آئی لینڈ پر موجود ایک شخص کی اس پر نظر پڑی اور اس نے فوری جوز الورڈا کی ہیلپ کی۔ جب اس شخص نے جوز الورڈا کی کہانی سنی تو اس نے میکسیکو سٹی میں رابطہ کیا اور جوز الورڈا کے ملنے کی اطلاع دی۔ جب جوز الورڈا کی فیملی کو ملنے کی اطلاع ملی تو وہ اس بات کو مان ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ 438 دن سے سمندر میں لاپتہ شخص کیسے زندہ بچ سکتا ہے۔ آخرکار جوز الورڈا میکسیکو سٹی پہنچ گیا۔ جب اس کی فیملی نے اسے زندہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی
اور جب لوگوں نے اس کی سروائیول اسٹوری سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ جوز الورڈا کئی ٹی وی چینلز پر انٹرویو بھی دیے اور کتاب بھی شائع کی، لیکن جوز الورڈا پر ایک مقدمہ بھی کر دیا گیا۔ مقدمے میں جوز الورڈا کے اوپر اپنے دوست کو زندہ کھانے کا الزام لگایا گیا۔ کور ٹو فیکٹس کے معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔